السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الشاشی کا پہلے آپ ترجمہ سماعت کریں گے، پھر اس کا مختصر خلاصہ، اور پھر اس میں سے آپ کے کیا کیا سوالات بن سکتے ہیں، پھر ان سوالات کے کیا کیا جوابات ہو سکتے ہیں، ایگزام میں آپ کو کس طرح کا سوال دیا جا سکتا ہے، ان سوال کا جواب کیا ہوگا، حل کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے پہلے ہم عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث اللہ تعالی کی کتاب کے بارے میں ہے۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے، فی الخاص والعام، خاص اور عام کے بارے میں۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم، تو خاص ایک لفظ ہے، وضع وضع کیا گیا، یا ایک موضوع لفظ ہے، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک لفظ جس کو وضع کیا گیا، لمعنى معلوم، ایک معلوم معنی کے لیے، او لمسمى معلوم، یا ایک مسمى معلوم کے لیے، یعنی معلوم ذات کے لیے، علی الانفراد، انفراد کے طور پر، کا قولنا، جیسے ہمارا قول، فی تخصیص الفرد، فرد کی تخصیص میں، زید زائد ہے، وفی تخصیص النوع رجل، اور نوع کی تخصیص میں رجل یعنی مرد ہیں، وفی تخصیص الجنس، اور جنس کی تخصیص میں انسان انسان ہیں۔ ہم اتنے کا پہلے خلاصہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ خاص کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ تعریف کی ہے کہ خاص ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفراد کے طور پر۔ اب اس کا آپ کو اختصار کے ساتھ کیسے یاد رکھنا ہے، اس کو مختصر انداز میں کیسے یاد کریں گے، تو آپ جیسے معرفہ کو سمجھتے ہیں۔ معرفہ کا معنی ہوتا ہے کوئی معین، کوئی خاص، مطلب جب بھی بولا جائے تو آپ کو فکس کوئی چیز معلوم ہو تو پھر اس کو ہم خاص کہیں گے۔ اسی طرح جیسے معرفہ کو جس طرح آپ سمجھیں، اسی طرح آپ خاص کو بھی سمجھیں۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کو استعمال کیا ہے، ان الفاظ کا اگر ہم سنتے ہی کوئی خاص معنی سمجھیں، کوئی فکس معنی سمجھیں، تو پھر ہم اس کو خاص سمجھیں گے۔ جیسے اس کے آگے آپ کو مثالوں سے سمجھایا جائے گا۔ تو ایگزام میں آپ کو اس طرح کا سوال ہو سکتا ہے کہ خاص کی تعریف کریں۔ اب اس میں خاص جیسے فرد کی تخصیص کے بارے میں کہا، یعنی کوئی مفرد آدمی ہو، مثال کے طور پر زائد، جب بھی ہم کہیں گے زائد تو آپ کو کوئی خاص شخص سمجھ میں آئے گا کہ زائد ایک متعین شخص ہے۔ اور نو یعنی اس میں کیا ہے، ایک طرح کی تخصیص ہے، اگرچہ اس میں عموم بھی ہے، عام کا معنی بھی ہے۔ مثال کے طور پر رجل، رجل کیا ہے، ایک مرد ہے۔ اب یہ دنیا میں جتنے سارے مرد ہیں، اس کو عام حساب سے اگر دیکھیں گے تو تمام انسان مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم دیکھیں کہ جیسے یہ عورت کے مقابل میں یعنی مرد ہے یا عورت، تو اس حساب سے اس میں تخصیص ہے، یہ خاص ہو گیا، یعنی مرد ہے عورت نہیں ہے۔ اسی طرح جنسیت، جہاں پر ہم ذات کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر انسان ہے۔ اب انسان، اس کے مقابلے میں اگر حیوان کو لے لیں گے کہ جیسے جانور ہیں، تو اس روم میں مثال کے طور پر انسان ہے یا جانور ہے، اس طرح کا اگر سوال ہوگا تو اس کے جواب میں اگر ہم نے بول دیا کہ انسان ہے، تو یہ ایک طرح یہ خاص ہو گیا، یعنی کوئی حیوان نہیں، انسان ہی ہے۔ تو آپ کا سوال ایگزام میں اس طرح کا سوال ہو سکتا ہے کہ خاص کس کو کہتے ہیں، تو اس کی تعریف کتاب میں جس طرح دی ہے اسی طرح آپ کو لکھنا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں گے اس طور پر کوئی خاص، کوئی متعین چیز ہے وہ۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا 5، یہ کیا ہے، خاص ہے۔ اگرچہ 5 یہ آپ کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ
5 تو یہ مطلب 2 سے اوپر ہے تو یہ عام میں شاید ہوگا نہیں. اگر آپ نے کہا 5 لاکھ تو اب یہ فکس ہو گیا، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ خاص ہی کہیں گے. کیوں؟ 5 لاکھ یہ ایک عدد ہے جس کو بولتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنے ہیں. اسی طرح ہم نے کہا کسی بھی چیز کے بارے میں، جیسے 10 لوگ، کسی انسان کے بارے میں 10 لوگ یا 10 کتابیں، اس طرح ہم نے فکس کر کے اگر کہا جیسے مکہ شریف، تو یہ کیا ہے؟ خاص ہوگا. اور ہم جو ہے اس کو اسی انداز میں یاد رکھیں گے. اس کے بعد ہم جو ہے پھر عام اور پھر جو ہے ان کی مثال، اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے یہ خاص کا حکم کیا ہے، اور خاص کے ساتھ دوسرے کا جب مقابلہ ہو تو اس کو ہم دوسری ویڈیو میں جانیں گے.